السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، سفر کے اس مہینے کے تعلق سے عام لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ ماہ سفر اچھا نہیں ہوتا، اس میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے، خاص کر کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا ہے، کوئی دکان اوپن کرنا ہے تو اس مہینے میں نہیں کرنا ہے، اسی طرح شادی کرنا ہے تو اس مہینے میں نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو جو ہے پھر اس کو التوا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے سفر کے مہینے کے بعد کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں، یہ برا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ حقیقت میں ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور میں بھی لوگ اس سفر کا مہینہ کو منحوس سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، اس لیے اس مہینے میں سفر تک بھی نہیں کریں گے، سفر کرنے سے بھی رک جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعقیدگی کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ لا سفر، ارے سفر کچھ بھی نہیں۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو بخاری میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سفر کا مہینہ کچھ بھی نہیں، جس طرح دوسرے مہینے کے اندر نحوست نہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی نہیں۔ لوگ اس کو جو نحوست سمجھتے ہیں، اس سے کوئی بات نہیں، بلکہ دوسرے مہینہ ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخری ہے، رجب ہے، شعبان ہے، جس طرح دوسرے مہینے ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں۔ صرف اس مہینے میں خاص کر کوئی بلائیں مصیبتیں نہیں اترتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعقیدگی کا خاتمہ کر دیا۔ محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ خاص کر سفر کے مہینے میں بھی تمام لوگوں کو بلائیں نہیں آتی، تمام لوگ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، تمام لوگوں کو بھی جو ہے بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، بلکہ بعض ہزار میں سے کوئی ایک دو چار بیمار ہوتے ہیں، ہزار میں سے دو چار کو کسی کو نقصان ہوتا ہے، باقی 996 آدمی صحت مند ہی رہتے ہیں، فائدے میں رہتے ہیں، خوشحال ہی رہتے ہیں۔ کہیں جو یکا دکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک مہینے کو ہی برا کہنا بہت بری بات ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھ کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، کس طرح؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وعنت الدہر، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن رات کو جو ہے الٹ پلٹ کرتا ہوں، اوپر نیچے کرتا رہتا ہوں، تو میرے اختیار میں ہے، میں جیسا چاہوں کرتا ہوں، کسی کو فائدہ دیتا ہوں، کسی کو نقصان دیتا ہوں، کسی کو صحت یاب کرتا ہوں، کسی کو بیمار کرتا ہوں، اسی طرح کسی کو نفع دیتا ہوں تو کسی کو نقصان دیتا ہوں، کسی کو زیادہ فائدہ دیتا ہوں، کسی کو زیادہ نقصان دیتا ہوں، سب میرے اختیار میں ہے، میں جیسا چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس طرح کہے کہ یہ فلاں دن برا ہے، فلاں ہفتہ برا ہے، فلاں مہینہ خراب ہے، تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے حکمت سے، اپنی مہربانی سے جیسا چاہے اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں کوئی بندہ یا بندی یہ کہے کہ مہینہ اچھا نہیں، یہ برا ہے، تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کسی دن کو اچھا یا برا نہیں کہنا ہے۔ اس کے لیے مشہور واقعہ بھی ہے، محرم کی 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، ان پر جو لوگ ایمان لے آئے بنی اسرائیل، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے، اس دریا پار کر کے صحت سلامتی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس کے مقابل میں فرعون، اس کی لاہ و لشکر سب اسی دریا میں جو غرقاب ہو جاتے ہیں، ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ محرم کی 10 تاریخ جو ہے اچھا ہے کیونکہ ایمان والے بچ گئے، یا یہ کہیں گے کہ برا ہے کیونکہ فرعون اور اس کے لاہ و لشکر تباہ ہو گئے؟ بلکہ یہ کہیں گے کسی کا اچھا ہوتا ہے، کسی کا برا ہوتا ہے، ایمان والوں کا اچھا ہوا اور اسی طرح کافر ظالموں کا برا ہوا، ایسا ہی نہ کہیں گے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی کسی کو اچھا ہوتا ہے، کسی کو برا ہوتا ہے۔ آدمی کو صحیح عمومی طور پر سفر کو برا کہنا، ماہ سفر کو برا کہنا، اس کو منحوس سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، تب اس سوال پیدا ہوتے سفر کے مہینے میں جو مصیبتیں آئیں تو یہ کس وجہ سے آئیں؟
فرض کیجئے کوئی ایک آدمی اس میں اچانک کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیے، بہت حالت پریشان ہو گئی، نازک، اس کی حالت بہت نازک ہو گئی اور پورے خاندان والے پریشان ہو گئے. ایسے اسی طرح کسی کا نقصان ہوتا ہے، بھاری نقصان ہوتا ہے کہ اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے اس کا تلافی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سفر کی وجہ سے نہیں، یہ کسی دن اور رات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو قسمت میں لکھ دیا اس کی وجہ سے ہے. تو ہم مسلمان تقدیر کو مانتے ہیں، 6 چیزوں کو مانتے ہیں نا، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کتابیں جن نبیوں پر نازل ہوئی ان انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح چھٹی اور آخری چیز کا تقدیر پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تو تقدیر کا اچھا اور برا ہونا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو ہم بھی اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اس ماہ سفر میں اگر کوئی مصیبت بھی آئے، کوئی بلائیں نازل ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، یا اسی طرح کوئی بھاری نقصان ہو جائے، اس کی وجہ ماہ سفر نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے جو لکھ دیا، ہماری قسمت میں جو لکھ دیا ہے، اللہ نے ہمارے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 50 میں فرمایا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم کو وہی پہنچ کر رہے گی جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے. اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہی ہم کو آ کر رہے گی، اس کے علاوہ نہیں، اس کے سوا نہیں. جو لکھ دیا وہی. مثال کے طور پر اس سفر کے مہینے میں آج کے دن مجھ کو جو ہے ایکسیڈنٹ ہونا ہے، میرا ایک پیر ٹوٹنا ہے، اللہ لکھ دیا تو اتنا ہی ہوگا. پیر ہی ٹوٹے گا، گردن نہیں ٹوٹے گا، ہاتھ نہیں ٹوٹے گا، کمر فریکچر نہیں ہوگا. جو اللہ لکھ دیا اتنا ہی ہوگا. میرے محترم دوستو، پھر اس آیت کے آگے فرمایا ایسا کیوں اللہ لکھ دیا ہمارے لیے؟ تو فرمایا ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا اور مالک ہے، جیسا چاہے کرے گا. مثال کے طور پر ہمارے ایک اپنا ایک گھر ہے، ہمارے ایک اپنی قیمت، ہماری ایک پسند کی چیز ہے، جیسا چاہے ہم کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس ایک قیمتی چیز کار ہے، چاہے تو ہم اس کو کار کو لے کر جہاں چاہے لے کر جا سکتے، یا اس کو بیچ بھی دے سکتے، بیچ کر کوئی اور بھی لے سکتے ہیں. ہماری اختیار ہوتا ہے نا، ہمارا اختیار ہوتا ہے نا. اسی طرح ہم اللہ کے مخلوق ہیں اور ہم اس کے ملکیت کے ہیں، ہم اللہ کے پراپرٹی ہیں. اللہ ہم کو جو چاہے کر سکتا ہے، جیسا چاہے کروا سکتا ہے. اس لیے اللہ پر کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رکھتا. ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا اور مولا ہے، مالک ہے، جیسا چاہے کرے گا. اس لیے کیا کرنا ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیا؟ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. اللہ نے ہم کو جو اس وقت جو پیر ٹوٹ گیا، یہ جو ہے یہ بھی بھلائی کے لیے. اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس کے ذریعے اللہ ہم کو آزماتا ہے، اس کے ذریعے میں صبر کروں گا، میرے گناہ بھی معاف کر دے گا، میرے حق میں میرے درجات کو بلند کر دے گا. پتہ نہیں بہت سارے فوائد ہوں گے جو ہماری نظروں میں نہیں آتی. میرے محترم دوستو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ جیسے چاہے کر دیتا ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں جان دو کہ اگر یہ پورے لوگ، دنیا بھر کے لوگ بھی مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے. البتہ اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح اگر پورے لوگ مل کر بھی تمہارا نقصان کرنا چاہیں، تمہارا برا کرنا چاہیں، تم کو جو ہے مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں تو اتنا ہی کر سکتے ہو. جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے اتنا ہی ہوگا، اس سے ذرہ بھی بڑھ کر نہیں ہوگا. اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے. تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو تقدیر میں ہوا وہی ہوتا ہے. جتنا اللہ لکھ دیا اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اس سے ذرہ بھی زیادہ نہیں ہوتا. اسی طرح فائدہ پہنچنا ہے تو اگر پورے لوگ بھی مل کر مجھے 1 کروڑ کے برابر کا فائدہ دینا چاہے اور اللہ میرے حق میں جو ہے صرف 1 لاکھ رکھا ہے تو 1000 کوشش کے باوجود بھی مجھے 1 لاکھ کا فائدہ ہی ہوگا، باقیہ 9 پر 9 لاکھ کا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے میرے لیے 1 لاکھ دیا ہے تو 1 لاکھ مل کر رہے گا. اسی طرح اللہ میرے لیے 1 لاکھ مقدر کر دیا ہے، پورے لوگ میرے خلاف ہیں، 1 پیسہ بھی مجھ کو فائدہ نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ میرے لیے جو 1 لاکھ لکھ دیا ہے وہ کسی حال میں مجھے پہنچ کر رہے گا.
یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ ہے کہ آدمی اس کے اندر جو ہے ہمت کے ساتھ رہتا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ کے ساتھ رہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے۔ اس طرح ایمان والا اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تو میرا مالک، تو جو کرتا ہے، جیسا بھی کرتا ہے، سب میرے بھلائی کے لیے ہے، میرے فائدے کے لیے ہے، یہ بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تقدیر اللہ نے کب لکھوایا؟ اللہ نے یہ تقدیر کب لکھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض 50 قبل 50 الف سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام لوگوں کی تقدیر، ان کی قسمت جو ہے اس زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، اس کے مطابق ہی اب تک ہوتا رہا ہے۔ اور یہ حدیث بھی جو ہے مسلم کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، تو کیا معلوم ہوتا ہے اگر ہم کو کوئی مصیبت آئے تو سمجھنا چاہیے کہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس لیے آیا، اس کی وجہ سے یہ فلاں دن وجہ نہیں، فلاں رات اس کے لیے سبب نہیں، اسی طرح سفر کا مہینہ اس کے لیے کوئی سبب نہیں، بلکہ اللہ نے لکھ دیا اس لیے ہو رہا ہے۔ اب وہ بات ختم کرتے آخری مرحلے پر آ جاتا ہوں۔ تو اب ہم کیا کرنا ہے؟ فرض کیجئے سفر کا مہینہ ہے، موسم بھی برابر نہیں ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، میں یہاں سے فوراً اب یہاں سے میں سفر کر کے باہر بستی جانا ہے نہیں جانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس کے لیے پورا پکا بندوبست کر چکے ہو، جانے کا پکا ارادہ کر لیے ہو، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلو۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا پکا عہد کر چکے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تو مدد کر، اللہ میں سفر میں جاتا ہوں تو میری مدد فرما، دعا کر کے نکلو۔ تو کیا مطلب ہو؟ جو کام کا تیاری ہو گئی ہو اور تم اس کا پکا ارادہ کر چکے ہو، نکلنا ضروری بھی ہے، تو پورے بندوبست تیاری کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے رہو۔ سفر کی وجہ سے نہیں رکنا ہے، بارش کی وجہ سے نہیں رکنا ہے، یا اسی طرح کسی اور وجہ سے کسی بدعقیدگی کی بنیاد پر نہیں رکنا ہے، بلکہ کرتے رہو۔ آخری بات، یہ جو بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ ماہ سفر کے اندر کوئی نیا کام نہیں شروع کرنا ہے، سفر شروع نہیں کرنا ہے، شادی نہیں کرنا ہے، تو اس کو توڑ کر اس کے خلاف کر کے بتانا ہے تاکہ سفر کی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوال کے مہینے کو، رمضان کو جو مہینہ تھا شوال، اس شوال کے مہینے کے بارے میں عقیدہ پایا جاتا تھا کہ شوال کا مہینہ اچھا مہینہ نہیں، یہ برا مہینہ، اس میں شادی وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریکارڈ کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ شوال کا مہینہ بھی اچھا ہے، برا نہیں۔ تو کیا کہ اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شوال کے مہینے میں ہی نکاح کیا۔ پھر چند سالوں کے بعد جب اللہ کے نبی نے ان سے بنا کیا، وَبَنَا عَلَيْهَا، اللہ کے نبی نے جو بنا کیا، ہم بستری کی، وہ بھی شوال کے مہینے میں ہی، اور یہ حدیث بخاری میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر لوگ سفر کے مہینے کو برا سمجھتے ہیں تو ہم سفر کے مہینے میں ہی اس کے خلاف کر کے ایک نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں، ضروری کام کے لیے سفر بھی کر سکتے ہیں۔ شادی کرنا برا سمجھتے ہیں تو آپ شادی کر کے دکھائیے، شادی کروا کے دکھائیے، تاکہ سفر کے مہینے کے بارے میں جو بدعقیدگی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کے باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جن برائیوں میں، جن بدعقیدگی میں لوگ مبتلا ہیں، اس سے بچانے کے لیے حق بات کو جاننا، حق بات کو سمجھنا، پھر اس کو سمجھنے کے بعد دوسروں کو اس کے بارے میں بتانا ہم تمام پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین حق سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔